سی اینیمل ورلڈ. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج بھی میں 5 ٹاپک لے کر آئی ہوں. آج سب سے پہلے جس ٹاپک پر بات ہوگی وہ ہے کیٹل فش. کیٹل فش نسبتاً چوڑا اور کسی حد تک چپٹی سیفالوڈ ہے جو کراس سیکشن میں بیضوی شکل میں دکھائی دیتے ہیں. اس کے پردے کی لمبائی 45 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے. جڑے ہوئے پنکھ سر کے پیچھے سے جسم کے سرے تک چلتے ہیں. اس کے 8 بازو اور 2 لمبے خیمے ہوتے ہیں. یہ ہتھیار خیموں کے ذریعے پکڑے جانے کے بعد شکار کو پکڑنے کے لیے مخصوص ہے. خیمے بیلناکار عضلاتی ڈھانچے ہوتے ہیں جو جلدی سے لمبے ہوتے ہیں. ان میں چوسنے والوں کی 5 سے 6 قطاریں ہوتی ہیں جو خاص طور پر شکار کو پکڑنے کے لیے تیار کی جاتی ہیں. یہ بہت تیزی سے رنگ بدلتے ہیں، خاص طور سے جب ان کو خطرہ ہو تو ان کا رنگ یا نمونہ بھی لے سکتے ہیں. آج کا دوسرا ٹاپک ہے فلاور ہارن فش. جی، یہ کوئی فلاور نہیں ہے، یہ ایک مچھلی ہے. اس کے وسط رنگوں اور مخصوص شکل والے سروں کے لیے مشہور ہے جو ان کے نام کے لیے رکھا گیا. ان کے سر پھیلاؤ کو رسمی طور پر نوچل کوبڑ کہا جاتا ہے. خون کے طوطے سیجلسٹ کی طرح وہ ہائبرڈ ہیں جو جنگل میں صرف ان کی رہائی کی وجہ سے موجود ہیں. فلاور ہارنز پہلی بار کی دہائی کے آخر میں ملیشیا میں 1990 ایکویریم مارکیٹ میں فروخت کے لیے سامنے آئے اور جلد ہی ایشیا کے کئی ممالک میں مقبول ہو گئے. انہیں عام طور پر امریکہ، ایشیا اور یورپ میں شوق رکھنے والوں کے لیے رکھا ہے. متعدد کاسٹ آف فلاورز ہارن کو جنگل میں چھوڑا گیا، خاص طور پر سنگاپور، ملیشیا، جہاں وہ ایک حملہ آور کیڑوں والے جانور بن گئے. خون کے طوطے کی طرح یہ انسان کے بنائے ہوئے ہائبرڈ ہیں جو صرف ان کی رہائی کی وجہ سے جنگل میں موجود ہیں. سب سے پہلے ملیشیا، تھائی لینڈ، تائیوان میں تیار ہوئے. وہ ایشیا مچھلیوں کے شوقین میں بہت مقبول ہوئے. اب جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ وائپر فش. جی، بحر الکاہل میں پائی جانے والی گہرے سمندر کی شکاری مچھلی ہے. یہ کم پانی میں عمودی منتقلی کے ساتھ بیسک وائپر فش ان 9 مختلف انواع میں سے ایک ہے جن کا تعلق جیوریڈس وائپر فش کی نسل سے ہے. بحر الکاہل وائپر فش میں انواع میں سب سے بڑی ہوتی ہے. یہ عام طور پر 1 فٹ تک لمبائی تک پہنچتی ہے. اسے گہرے سمندر کے دبو قامت کی مثال سمجھا جاتا ہے. بحر الکاہل وائپر فش کی لمبائی اور وزن کا تعلق جنسی میں سمندری مچھلی کی کوئی بھی قسم ہے. وائپر فش زیادہ تر میسوبیلیجک زون میں پائے جاتے ہیں اور ان کی خصوصیت لمبے سوئی جیسے دانت اور کم نچلے جبڑے کی طرف سے ہوتی ہے. ایک عام وائپر فش کی لمبائی 30 سینٹی میٹر تک بڑھتی ہے. وائپر فش ذیلی عمودی ہجرت سے گزرتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں اشکندری اور معتدل سمندروں میں پائے جاتے ہیں. اب جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ٹوتھ فش. جی، جنوبی امریکہ کے جنوبی شیلفوں اور ڈھلوانوں اور جنوبی بحر کے ساحلی انٹارکٹک جزیروں کے آس پاس میں پائی جاتی ہے. ٹوتھ فش ایک طویل عرصے تک زندہ رہنے والی نسل 50 سال سے ہے جو ابتدائی طور پر گہرے پانی میں انٹارکٹک ہجرت کرنے سے پہلے اٹلی شیلف والے علاقے پر تیزی سے بڑھتی ہے. اگرچہ یہ فعال شکاری اور صفائی کرنے والے ہیں، بڑے پیمانے پر جغرافیائی نقل مکانی کی کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ جینیات، حیاتیاتی کیمیا، طفیلی حیوانات اور ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے مطالعہ بحر ہند، جنوبی جارجیا اور پیٹاگونین شیلف میں آبادی کے درمیان بہت زیادہ تنہائی کی نشاندہی کرتے ہیں. پینٹاگون ٹوتھ فش آسٹریلین سردیوں کے دوران گہرے پانی میں آتی ہیں. دوستو اب جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ اینگلر فش.
एंगलर फिश दुनिया भर में वाक़ होती, कुछ समुद्री फर्श से दूर रहते हैं जबकि दीगर बैठक हैं। समुद्री फर्श के करीब रिहाइश पजीर कुछ गहरे समुद्रों में रहते हैं जबकि दूसरे बर-ए-आज़म के शेल्फ पर रहते हैं। जबकि बैठक शक्लें और अक्सर इंतहाई अफसरदा होती हैं, अक्सर बड़े ऊपर की तरफ इशारा करने वाले मुंह के साथ। दोस्तों आप मुझे बताइएगा आपको आज के टॉपिक कैसे लगे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करेंगे हम हेयर टेल फिश। जी, लार्ज हेयर टेल फिश का एक लंबा कंप्रेस्ड जिस्म होता है जो एक नोकदार नोक पर टैप करता है। कोई कार्डल पेन नहीं होती, इसका एक बड़ा मुंह है